الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب مناقب الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ یہ باب ہے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں۔ وقال ابن عباس، اور ابن عباس فرماتے ہیں، ہوا حواری النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں۔ وسمی الحواریون لبیاض ثیابہم، اور حواریوں کا نام ان کے سفید کپڑوں کی وجہ سے رکھا گیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، ہمیں بیان کیا خالد بن مخلد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا علی بن مسہر نے ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی مروان بن الحکم نے، قال اصاب عثمان بن عفان رعاف شدید سنۃ الرعاف، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شدید نکسیر پھوٹ گئی، نکسیر والے سال، حتی حبسہ عن الحج، بیماری اتنی غالب آئی کہ اس نے امیر المؤمنین عثمان بن عفان کو حج پہ جانے سے روک دیا۔ وَأَوْصَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِّن قُرَيْش، پس ایک آدمی ان کے اوپر داخل ہوا قریش میں سے، اور انہوں نے وصیت کی، کہنے لگے استخلف، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ قال، عثمان کہنے لگے وقالوہ، کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اپنا جانشین بناؤں؟ قال نعم، وہ قریش کا آدمی کہنے لگا جی، لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنا نائب مقرر کر دیں۔ قال ومن، عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اور کسے؟ فسکت، وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ فدخل علیہ رجل آخر، پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک اور آدمی گیا، احسبہ الحارث، میرا خیال ہے کہ وہ حارث تھے۔ فقال استخلف، وہ بھی جا کے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ فقال عثمان کہنے لگے وقالو، کیا لوگوں نے یہ بات کہی ہے؟ فقال نعم، وہ کہنے لگے جی ہاں، لوگ یہ چاہتے ہیں۔ قال ومن ہوا، وہ میرا جانشین کون ہوگا؟ فسکت، وہ بندہ بھی خاموش ہو گیا۔ قال، عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے فلعلہم قالوا انہ الزبیر، میرا خیال ہے کہ لوگ کہتے ہوں گے کہ وہ زبیر ہوگا۔ قال نعم، وہ کہنے لگا جی ہاں، لوگ زبیر ہی کو چاہتے ہیں۔ قال اما والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں ہے، انہ لخیرہم ما علمت، میں جن لوگوں کو جانتا ہوں وہ ان میں سے بہترین ہے۔ وَإِن كَانَ لَأَحَبَّهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ حدیث مبارک زبیر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک سال ایسی وبا چلی کہ ان کو نکسیر پھوٹ گئی، اور اتنی شدید نکسیر، اتنا زیادہ خون بہنے لگا کہ وہ حج پہ جانے سے رک گئے، کیونکہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ امیر المؤمنین حج پہ خود حاضر ہوا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ کرنا، کیونکہ وہ ایک عالمی اجتماع ہوتا تھا، پوری دنیا میں پیغام وہاں سے جایا کرتا تھا، وگرنہ اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس میں پوری دنیا سے یوں لوگ آتے، ہر علاقے کے لوگ جاتے، اور وہ حج کے اندر خطبے میں یا جو کوئی بات ہوتی وہ جا کر اپنے علاقوں میں بتاتے کہ اب یہ حکم جاری ہوا ہے یا یہ معاملہ ہے۔ امیر المومنین جانے سے رک گئے، حج پر نہ جا سکے۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ امیر المومنین انتہائی تکلیف میں ہیں، کیا پتہ اس سے وہ صحت یاب نہ ہو سکے۔ ایک شخص ان کے پاس گیا اور کہا امیر المومنین، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیں، پتہ کوئی نہیں زندگی کا۔ کہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی، لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں کہ اپنا جانشین مقرر کر دینا چاہیے ان کو۔ انہوں نے کہا کسے کروں؟ وہ بندہ چپ ہو گیا۔ دوسرا بندہ آیا، راوی کہتا ہے کہ میرا خیال ہے وہ حارث تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین اپنا جانشین مقرر کر دیں۔
ممکن ہے اس بیماری سے آپ صحت یاب نہ ہو سکیں۔ کہا کہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں؟ کہا جی ہاں لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کہا پھر کسے؟ وہ اس پر بھی خاموش ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ بھانپ گئے، کہنے لگے، اور انہوں نے محسوس بھی کیا، کہنے لگے میرا خیال ہے کہ لوگ زبیر بن عوام کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ کہا جی ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ زبیر ان لوگوں میں جو موجود ہیں ان میں بہترین شخص ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھا، میں جانتا ہوں زبیر کو۔ یہ حدیث مبارک اس سے زبیر رضی اللہ عنہ کی فضیلت یہ نکلتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد لوگوں کی نظریں جس پر تھیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی نظروں میں جو بندہ خلافت کے لیے بہت اہل تھا وہ زبیر رضی اللہ عنہ تھے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو منظور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے جو زبیر رضی اللہ عنہ سے افضل تھے، لیکن لوگوں کی نظریں زبیر کی طرف تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر، کیونکہ وہی عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے زبیر بھی موجود ہیں، علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن پھر لوگوں نے انتخاب علی رضی اللہ عنہ کا کیا، وہ صحابہ نے انتخاب کیا علی کا، اسی میرٹ اور اسی معیار پر علی رضی اللہ عنہ منتخب ہوئے جس طریقے پر عثمان منتخب ہوئے تھے۔ صرف اتنا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کی توجہ دوسرے شخص کی طرف چلی جاتی ہے، اس وقت سب کی توجہ زبیر کی طرف تھی، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی طرف چلی گئی۔ اور یہ ان 6 افراد میں سے بھی ہیں کہ جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے شورا کے لیے منتخب کیا تھا کہ ان 6 بندوں میں سے جس کو بھی تم خلیفہ بنا لو ٹھیک ہے، وہ یہی 6 بندے تھے۔ تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ زبیر بڑے عظیم شخص سے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی تھے، سکی پھپھی جو آپ کی صفیہ پھپھی تھی، جس کا نام آپ حدیث میں بھی بعض دفعہ کہا یا عمت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی پھپھی جو دنیا میں میرے سے لینا لے لو، ما اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا اگر ایمان نہیں تو یہ ان کے بیٹے تھے زبیر، اور یہ بڑے عظیم صحابی تھے، بڑے دلیر اور بڑے بہادر صحابی تھے، اور انتہائی عدل اور انصاف والے صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا حواری قرار دیا تھا۔ بنو قریظہ نے جس وقت معاہدہ توڑا غزوہ خندق کے عین موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو بار بار تصدیق کرنے کے لیے بھیجا وہ کون تھے؟ وہ زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ اور بھی ایک موقع پر آپ نے فرمایا کون ہے جو مجھے خبر لا کر دے گا، تو زبیر ہی کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے کہا ان سے کہا بیٹھ جاؤ، پھر یہی کھڑے ہوئے، پھر آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر کہا کون ہے جو خبر لے کر آئے گا، زبیر ہی کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ حواری ایک خاص ساتھی، خاص شاگرد، خاص تعلق دار، آپ نے فرمایا میرا وہ زبیر ہے۔ اور ابن عباس کہتے ہیں نا کہ حواری یہ اللہ کے نبی کے حواری تھے۔ اور حواری کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کا نام حواری اس لیے رکھا گیا کہ ان لوگوں نے سفید کپڑے پہنے۔ اصل میں حواری عیسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگردوں کو کہا جاتا تھا۔ اذ قال الحواریون نحن انصار اللہ، جب حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے مدد، حواری ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ تو یہ زبیر رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر یہ حدیث دال ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبید بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو اسامہ نے ہشام سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی میرے والد نے، وہ کہتے ہیں میں نے مروان بن حکم کو سنا، وہ کہتے ہیں کنت عند عثمان اتاہ رجل فقال، مروان کہتے ہیں میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا استخلف، جانشین مقرر کر دیں۔ قال، عثمان فرمانے لگے وقیل ذالک، یہ بات کہی جا رہی ہے؟ قال نعم، جی ہاں۔ الزبیر، کہا زبیر، اما واللہ انکم لتعلمون انہ لخیرکم ثلاثا، اللہ کی قسم تم یہ بات جانتے ہو کہ تم میں بہترین شخص وہ زبیر ہے۔ یہ بات 3 دفعہ کہی کہ اس وقت جو تم لوگ موجود ہو تم میں بہترین شخص زبیر ہے، تم میں بہترین شخص زبیر ہے۔ تو یہ شروع کے اندر اسلام لائے،
متقدم الاسلام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا انہوں نے، اور آپ کے خاندان کے تھے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کے قرابت داروں میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تذکرے کے بعد جس شخص کو لے کر آئے ہیں وہ زبیر ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد اور آپ کے چچا عباس اور جعفر کے بعد جس بندے کا تذکرہ امام بخاری نے کیا وہ کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ ان پر مزید گفتگو کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر بھی ان کے ساتھ ہی اکٹھا رکھے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3717 اور 18۔